السلام علیکم۔ آخری حج سے واپس آنے کے بعد ہجرت کے 11ویں سال سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول خدا کی بیوی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں انہی کے حجرے میں چلے گئے۔ شروع میں تو آپ خود نماز پڑھاتے رہے۔ جب بیماری بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔ اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز پڑھائی۔ ایک دن تکلیف تھوڑی کم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں آئے۔ ابو بکر رضی نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول خدا ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ ایک دن صبح کے سمے مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ اڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے شاید آپ خود نماز پڑھانے آ رہے ہیں، اس لیے اپنی جگہ سے ہٹے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز شروع کی اور آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن شام سے کچھ دیر پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے کے محلے سوق میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا۔ وہ اس دن تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو مسجد سے ہوتے ہوئے سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پر چادر پڑی تھی۔ اسے ہٹا کر چہرہ دیکھا، پھر بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ زندگی اور موت دونوں میں پاک تھے۔ جو موت آپ کے لیے دی گئی تھی وہ آ چکی، اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مسلمان سناٹے میں آ گئے۔ جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ صحابہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ کے رسول نے وفات پائی ہے۔ حضرت عمر رضی نے یہ حال دیکھا تو تلوار کھینچ لی اور کہہ رہے تھے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر حجرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، آپ جلد ہی اٹھیں گے اور منافقوں کو سزا دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ جو حضرت عمر کو گھیرے کھڑے تھے انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی تقریر شروع کی اور فرمایا، لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا وہ جان لے کہ وہ تو گزر گئے، اور جو اللہ کو پوجتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مریں گے۔ پھر یہ آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا اور وہ اس صدمے سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار اس معاملے پر وچار کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے کہ مسلمانوں کا امیر کسے بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ اس اوسر پر مسلمانوں میں پھوٹ کا بڑا خطرہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی نے معاملے کو بڑی خوبی سے سنبھالا اور کہا کہ عمر یا عبیدہ دونوں میں کسی
کو اپنا امیر چن لو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کہا کہ ہم آپ کو امیر چنتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بیعت کی، پھر دوسرے لوگ بیعت کرنے بڑھے اور اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر ارتھات خلیفہ چن لیا گیا۔